حضرت سے رابطہ ہوا. عموماً حضرت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مطاف کے اندر بیٹھا کرتے ہیں. ایک عالمی شخصیت جس کے بارے میں بہت اونچے فضائل، بہت اونچے مناقب علماء نے بیان کیے ہیں. حضرت کے ایک ہم جماعت تھے. حضرت کا مقام کیا ہے، حضرت کا درجہ کیا ہے، اندازہ لگائیں. فرماتے ہیں کہ حضرت ایک مجلس میں فرمایا مجھے ان چیزوں کے بیان کرنے کی عادت نہیں. حضرت اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ چھپاتے ہیں، بلکہ گندا لفظ اگر مجھ جیسا کمینہ استعمال کرے تو بزدلی کی حد تک اتنا اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں. نہ ظاہری شان و شوکت، نہ آگے پیچھے کوئی آدمی، چھپانے کی ضرورت سے زیادہ حضرت کی انتہا. حضرت مجبوراً ایک واقعہ بیان کیا. لوگوں تم سمجھتے ہو یہ نسبتیں بیکار ہیں، یہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا بیکار ہے، ایک نہ ایک دن یہ نسبتیں کام آئیں گی. یہ کہہ کر حضرت نے کہا کہ بیان کرنا اور اس واقعے کو عرض کرنا میرا مقصد نہیں، قدرتاً زبان پر اللہ یہ واقعہ لے کر آیا ہے. حضرت فرمانے لگے میرا ایک جو ہے ہم جماعت تھا، میری کلاس کے اندر وہ پڑھا کرتا تھا. تو چنانچہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو میں فارین کے اندر تھا، مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کر دیں گے. تو چنانچہ وہ یوں کہنے لگا کہ حضرت میں مسجد کے اندر ہوں اور باوضو اللہ کی قسم کھا کر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے ابا حضور کا انتقال ہونے لگا. ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پیروں کے پاس سر کے پاس آ گئے. کوئی سورہ یاسین پڑھنے لگا، کوئی کلمہ طیبہ پڑھنے لگا. اس وقت حکم یہ ہے کہ میت کو نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ کلمہ زور زور سے پڑھے، وہ سن کر خود موتا کلمہ پڑھ لے گی. یہ فرماتے ہیں جو حضرت کے مرید تھے اور حضرت کے معتقد تھے اور حضرت سے وسیلہ رکھنے والے تھے، فرماتے ہیں میں غور کر کر دیکھ رہا تھا کہ میرے ابا کی زبان نہیں چل رہی تھی. میرا ابا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن ہونٹ کھل جاتے تھے، ہونٹ بند ہو جاتے تھے. میں نے لاکھ تدبیریں کی، یا اللہ اس نے ساری زندگی مجھ پر احسانات کیے اور باب جنت کا دروازہ ہے، اے اللہ ایک نعمت اور ایک احسان آپ مجھ پر ظاہر فرما دیجیے. اور اس کے بعد میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب آیا میں اپنے ابا حضور کے پاس، بہنیں کہنے لگی بھیا بھیا دیکھو ہمارے ابا کا انتقال ہو رہا ہے، پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لڑک رہے ہیں. فرماتے بہت نازک موقع تھا، میں باوضو تھا، قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس نے اگر پیر ذوالفقار فقیر سے نسبت کو سچی قائم کی ہے اور پیر ذوالفقار نے اپنے پیر و مرشد سے نسبت کو قائم کی ہے اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اور انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے حضرت حسن بصری سے اور حضرت حسن بصری نے حضرت علی سے اور حضرت علی نے آقا سے، اے اللہ تیرے نزدیک اس نسبت کا کوئی مقام ہے تو میرے باپ کو کلمہ نصیب فرمانا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے باپ کی زبان کھل گئی، 5 مرتبہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ حضرت کی کرامت ہے، حضرت کی بزرگی ہے. ابھی گزشتہ جمعہ ایک کتاب برائے فروخت آپ حضرات کے لیے رکھی گئی تھی کہ حضرت کا کابل کا، بخارا، سمرقند وغیرہ کا سفر نامہ تھا. اس کے اندر ایک واقعہ سرے دست پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ ایک مقام پر گئے اور حضرت چائے پانی کے لیے رکے تو اس کے بعد وہاں پتا چلا کہ وہاں ایک لاڈجنگ ہے. وہ تو یورپی ممالک ہیں، وہاں زنا آدمی ایسے کرتا ہے جیسے یہاں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہو، وہاں شراب ایسے پیتا ہے گویا یہاں کوئی چائے پی رہا ہو. 8 نوجوانوں نے 8 رنڈیوں کو بک کیا، 8 کمروں کو بک کیا. شراب کے دور چل چکے تھے. حضرت اقدس پیر و مرشد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سفر نامہ پڑھیے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، مجھے وجد آیا، مجھے حال آیا اور کہا کہ جاؤ ان شرابیوں کو بلا کر لے کر آؤ. آدمی جب گناہ میں رہتا ہے اور شرارت میں رہتا ہے تو اس وقت وہ قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے، وہ حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے. جو باتیں اس وقت یہاں پر بیٹھ کر آپ مجھ سے سن رہے ہیں
اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہے. یہی بات اگر آپ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر یا آپ اپنے گھر میں جب LCD TV دیکھ رہے ہو اس وقت کہوں تو اس وقت میری حیثیت ایک دشمن کی ہو جائے گی, ایک جو ہے دشمن چور چکے کی ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ موقع اور محل نہیں ہے نصیحت کرنے کا. لیکن بزرگوں کی بات کیسے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ ان 8 نوجوانوں کو لے کر آؤ. کہا حضرت انہوں نے کمرے بک کر لیے ہیں, رنڈیاں طے ہو چکی ہیں, شراب کے نشے میں مست ہیں. کہا لے کر آؤ, پیش کرنا ہمارا کام ہے اور ہدایت کے فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہمیں راستہ بتانا ہے, راستے پر چلانا اللہ کا کام ہے. لے کر آؤ. لے آیا گیا. کہا ایک چھوٹی سی گزارش ہے, تمہارا بھائی ہونے کے ناطے میں جیسے کہوں ویسے کر لینا. وضو کروایا اور کروا لینے کے بعد کلام پاک کی آیتوں کو پڑھا. پڑھتے ہی اللہ نے ان کی دل کی حالت کو بدل دیا اور کہا کہ حضرت اپنا ہاتھ دراز کیجیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے شاگرد اور رفقائے سفر کہتے ہیں یہ حضرت کی زندہ کرامت تھی کہ شراب کی نشے میں مست اور زنا کی خواہش میں جو چور چور تھے, حضرت کے چند کلمات کے صدقے کے اندر انہوں نے جو ہے زنا سے توبہ کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کی لت سے توبہ کر لیے اور حضرت سے تا حیات یہ لوگ جڑے رہے. حضرت کو ہندوستان کا ویزا اسی لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر فرقہ پرست تنظیمیں ہیں, ان کی نگاہیں ایک ایک عالم پر ہیں, ایک ایک عالم کی تقریر پر ہیں, ایک ایک تنظیم پر ہیں اور ایک ایک تنظیم کے ذمہ دار پر ہیں. عالمی طور پر جو علماء کام کر رہے ہیں ان کے انداز میں ان کے کارناموں پر ہیں. حضرت اقدس مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم العالیہ, حضرت نے امریکہ کے یہود و نصارہ کی کایا پلٹ کر رکھ دی. کئی یہود, کئی نصارہ اور کئی کافر, کئی مشرک مجوسی آپ کے پاس آتے, آپ کے چہرے کو دیکھتے, آپ سے بیعت ہوتے, اسی وقت آپ طائب ہو جاتے, ایمان و اسلام کو قبول کر لیتے. تو ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیموں کو ڈر ہے کہ یہاں کہیں ایک بھون چال نہ آ جائے, ایک مذہبی تبدیلی اور انقلاب نہ بپا ہو جائے. حضرت نے براہ دبئی ہندوستان کے ویزے کی کوشش کی, ساؤتھ افریقہ سے کوشش کی, مکہ المکرمہ سے سعودی عربیہ سے کوشش کی. اتنے عیار اور مکار ہیں, حضرت کا نام ان کے دل و دماغ کے اندر اتنا خوف بن کر چھایا ہوا ہے کہ کسی ملک سے بھی یہاں آنے نہیں دیتے. بہرحال یہ حضرت کی توجہات کا نتیجہ ہے. حضرت کو جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے. بہرحال عموماً حضرت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھتے ہیں.